ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. اس سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی فیسنیٹنگ. لیٹس جسٹ کنٹینیو دیٹ. دیکھیے جب اقبال نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا ما سوائے اللہ کے ہر چیز کو تم جلا کے راکھ کر دو اور تمہاری زندگی کا مقصود مطلوب محبوب صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے، لیکن اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ مکمل کلمہ نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نہیں جڑا ہو. جو بندہ مومن کی سینٹر آف گریوٹی ہے. اب اقبال خودی کا سفر ڈیفائن کر رہے ہیں. خودی کے سفر پہ تم نے چلنا کیسے؟ پہلے کہتے ہیں کہ اپنا مقصد درست کرو، تمہارا آبجیکٹو ٹھیک ہونا چاہیے. پھر کہتے ہیں کہ اپنے وجود میں تمنا پیدا کرو، ڈیزائر، برننگ ڈیزائر ٹو اچیو دیٹ آبجیکٹو. پھر کہتے ہیں سارے خداؤں کو جو تم نے بنا دیا لا الہ الا اللہ سے اڑا کے رکھ دو. اور پھر اب راز دیتے ہیں زندگی کی ریالٹی کا جو کہ الٹیمیٹ ہے. یعنی اقبال کے پورے کلام میں جو موسٹ فیسنیٹنگ سینٹر آف گریوٹی آپ کو ملتی ہے کہ جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بتاتے ہیں کہ تم کسی سفر پہ اسپرچول ڈائمینشن پہ نہیں چل سکتے جب تک حضور سے تمہارا تعلق نہ ہو. کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو اماز نو میں مصطفیٰ است. فیسنیٹنگ شعر، یعنی لٹرلی پاگل کر دینے والا. کہتے ہیں ہر مسلمان کے دل میں مقام مصطفیٰ ہے. حضور کا جو مقام ہے وہ تمہارے دل میں ہونا چاہیے. ہماری آبرو اصل میں حضور کے نام مبارک سے وابستہ ہے. اگر تمہارے دل میں حضور نہیں ہے، اگر تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، تو پھر تم جو مرضی سفر کرنا چاہو تم اپنی ریالٹی کا سفر نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہاری آبرو، تمہاری عزت، تمہارا سب کچھ اس نام سے وابستہ ہے. وہ جو جواب شکوہ کا آخری شعر ان کا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پوری کائنات کا یہ جہان کا سفر کرنا اگر چاہتے ہو، یو وانٹ ٹو کنٹرول دس کائنات، دس کاسموس، یو وانٹ ٹو رائٹ دس کاسموس، یو وانٹ ٹو بی دا ون ہو کریٹس ڈیسٹنیز، جو تاریخیں تبدیل کرتا ہے، تقدیریں لکھتا ہے، تقدیر ساز ہے، کار ساز ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، دست و بازو ہے، انسٹرومنٹ آف گاڈ ہے، اس دنیا میں امپلیمنٹ کرتا ہے اللہ کی اسٹریٹجیز کو. تو شرط ایک ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور یہاں پہ بھی اسرار خودی کا سفر وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے. ایک اور شعر میں وہ کہتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ تب محمد برسانید کے تمام دین ہما ہوا است، محمد نہ تو نہ رسیدی تمام بولا بھی است. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچو کہ تمام دین یہی ہے تمہارا. اگر حضور تک نہیں پہنچے تو جو کچھ کر رہے ہو ابو لہبی ہے، جو کچھ کر رہے ہو ویسٹ آف ٹائم. اگر تمہارے دل میں حضور نہیں ہے، اگر تمہارا ان سے اسپرچول کانٹیکٹ نہیں ہے، اگر تمہارا ایک روحانی ریلیشن شپ اپنے رسول سے قائم نہیں ہو سکا ہے، اگر وہ تمہاری زندگی کی سینٹر آف گریوٹی نہیں ہے، پھر اس سفر پہ مت آؤ کیونکہ تم نہیں چل سکو گے. تو پوائنٹس بڑے ڈیفائن کر دیے کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو اماز نام مصطفیٰ است. ہر مسلمان کے دل میں حضور کے معاملے میں بے ادب نہیں ہونا، حضور کے معاملے میں گستاخی نہیں کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ڈو ناٹ بی کیجول ہیئر. یہاں پہ اللہ معاف نہیں کرتا. وہ تو کہتا ہے حضور کے آگے آواز نہیں بلند کرو ورنہ تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا میں. کہہ رہے جو عشق رسول میں، عشق مصطفیٰ میں جو بھی عمل کرو. یعنی ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کا حال یہ تھا، یہاں قانون نہیں چلتا، یہاں لا اپلائی نہیں کرتا. کہیں بھی قرآن سنت میں نہیں لکھا ہوا کہ مدینے میں آپ ننگے پاؤں آپ کو چلنا ضروری ہے. لیکن امام مالک ننگے پاؤں چلتے تھے مدینے میں. کس شہر پہ حضور چلے میں یہاں جوتے پہن کے نہیں چلنا چاہتا. گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے تھے. ادب اور محبت کا تعلق ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لا کا چکر نہیں، کوئی لا کی بات نہیں ہے، یہ پیار کی بات ہے، یہ لو کی بات ہے. یہ عشق رسول کی ایسی ایسی ادائیں ہوتی ہیں جو عقل میں نہیں آتی. انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ایک جنگ، ایک غزوے کا واقعہ ہے کہ اس میں ایک صحابیہ ایک بچے کو لے کر پہنچ گئی حضور کے پاس کہ اس کو آپ میدان جنگ میں ساتھ لے جائیے. حضور نے پوچھا کہ چھوٹا سا بچہ میرے کس کام کو آئے گا؟ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی طرف تیر آئیں تو اس بچے کو آگے کر دیجیے گا، یہ تیر اس پہ لگ جائیں گے آپ بچ جائیں گے. اس کو عقل سے تو نہیں ایکسپلین کر سکتے آپ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے نیچے حضور کو آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا تو حضور درخت کی تنا نیچے تھا تو حضور سر جھکا کے وہاں سے تشریف لے گئے. اب ساری زندگی حضرت علی جب وہاں سے گزرتے تھے تو سر جھکا کے نیچے سے جاتے تھے، حالانکہ حضرت علی کی ضرورت نہیں تھی، قد چھوٹا تھا. لیکن چونکہ حضور نے وہاں پہ ایسے کیا ہے لہذا میں بھی ایسے ہی کر رہا ہوں. یہ لا کی بات نہیں ہے، یہ لو کی بات ہے. عشق مصطفیٰ کی ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ عقل میں نہیں آتی. لیکن اس سے لوگ جو ہیں وہ ریچولز ڈیولپ کر لیتے ہیں and then they get lost in rituals. نہیں، then the actual love for the جو اصل بات ہے دیکھو دین کے جو لاز ڈیفائنڈ ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں، لیکن جو لو کا ایسپیکٹ ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، وہ لاز میں پابند نہیں کی جا سکتی. عشق مصطفیٰ حضور کے نام مبارک پر اپنے آپ کو قربان کر دینے کے لیے، حضور کی محبت میں اور اتباع میں اپنی زندگی کو گزارنا اور اپنا سب کچھ ان پہ قربان کر دینا،
جو صحابہ کہا کرتے تھے فداک امی و ابی، آپ پر قربان میرے ماں اور باپ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سب کچھ قربان ہمارا. یہ لا نہیں ہے، یہ لو ہے، یہ پیار ہے، یہ جنونیت، دیوانگی، ایک عشق. تو اقبال پھر یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جب تک تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے اس سفر پہ تم نہیں چل سکو. بے ادب کے لیے یہ سفر نہیں ہے. یہ دو چیزیں یہاں بنیادی چاہیے، ادب اور خدمت. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہوتا ہے تو اس کی مینیفسٹیشن ادب ہے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اب اس کے بعد سفر کیسے شروع ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ ڈسکس کریں گے. اقبال کی اسرار خودی is now a beginning of a fascinating journey of self discovery جس کے سارے پروسیس اقبال بتاتے ہیں ہم کو. That's beautiful. اور جیسا کہ آج بہت ساری ایسی چیزوں سے اسرار خودی سے پردہ ہٹا ہے، اور آئی ہوپ کہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں اور جو جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ دس از اقبال فار ڈمیز لائک مائی سیلف ہیئر، اور جو کہ ان سب سچائیوں سے، ان حقیقتوں سے بہت دور کسی اور دلدل میں ایک زندگی گزار رہے ہیں اور وہ اس دلدل سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. پلیز واچ اقبال کا پاکستان. لائک وی آلویز سے that this revolution will be televised. انشاءاللہ.